نصاب دوم نصاب اول سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مزید اپنی نماز کو بہتر بنانے کے لیے نیچے دیے ہوئے 10 چیزیں یاد کر کے اور خانے میں رائٹ کا نشان لگائیں۔ فرائض کے ساتھ سنت مؤکدہ اور واجب الوتر بھی پڑھیں۔ ذمہ داران: گھر، مسجد، مکتب، اسکول، کالج، فیکٹری وغیرہ، یہاں پر ان حضرات کا نام اور فون نمبر لکھیں۔ مسجد کے ذمہ دار متولی امام صاحب ہیں، گھر کے ذمہ دار والدین ہیں اور یا بڑے بھائی بڑی بہن ہیں، اسی طرح اسکول کے کرسپونڈنٹ ہیں اور آ کر وہاں کے دینی تعلیمی ذمہ دار ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیں، اور کالج کے کرسپونڈنٹ ذمہ دار، فیکٹری کے ذمہ دار مینیجر، ان حضرات کا بھی ذمہ داری ہے۔ کلمہ شہادت، ثنا، سورۃ الکوثر، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، درود ابراہیم، دعائے معصورہ، دعائے قنوت، ربنا آتنا فی الدنیا، آخر تک، سنت مؤکدہ، وتر نماز، یہ تمام چیزیں نصاب دوم میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، 3 مرتبہ وصیت فرمائی، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ مکتب کے طلباء و طالبات اس نصاب کو اپنے گھر میں تمام لوگوں کو یاد کرا کے نماز سکھا کر بہت آسان سے نماز کی پابندی پر لا سکتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ نصاب نمبر 1 اور 2 میں نماز پڑھنے کی ترکیب میں فرق۔ نصاب اول میں نماز پڑھنے کا طریقہ: ہاتھ باندھ کر تعوذ و تسمیہ پڑھو، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ ختم کر لو تو سورۃ الاخلاص پڑھو۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ختم کر لو تو سورۃ الاخلاص پڑھو۔ قاعدہ آخرہ میں تشہد ختم کر کے اللہم صلی علی محمد اور استغفر اللہ پڑھو اور سلام پھیر دو۔ اگر نماز واجب یا سنت یا نفل ہو تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھو، اور چوتھی رکعت ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھو۔ یہ نصاب اول نمبر 1 پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور نصاب نمبر 2، ہاتھ باندھ کر آہستہ ثنا پڑھو، پھر تعوذ و تسمیہ پڑھو، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ختم کر لو تو سورۃ الکوثر پڑھو۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ختم کر لو تو سورۃ الاخلاص پڑھو۔ قاعدہ آخرہ میں تشہد ختم کر کے مکمل درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھو اور سلام پھیر دو۔ اگر نماز واجب یا سنت یا نفل ہو تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الفلق پڑھو، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الناس پڑھو۔ باقی تمام چیزیں دونوں نماز پڑھنے کی ترکیب میں ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں۔ نماز کی ضروری مسائل سیکھیں، مثلا کلمات نماز، نماز وتر کا طریقہ، عورتوں کی نماز میں فرق، نماز جنازہ کا طریقہ، عیدین کی نماز کا طریقہ، مسافر کی نماز، مسبوق کا حکم، واجبات نماز، سجدہ سہو کے مسائل وغیرہ۔ نماز میں بھی جتنی زیادہ مسائل سیکھیں گے نماز اور جاندار ہوگی۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز قضا ہونے مت دو اور گناہوں سے بچو، توبہ اور استغفار کر کے اللہ کو منا لو۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے باہر نکالیں گے اور ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے اس محنت کا کام لیں اور دونوں جہاں میں اجر عظیم سے نوازیں۔ نقشہ رکعت نماز۔ ترجمہ: بے شک نماز ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔
اسماء نماز، یہاں پر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ تمام نمازیں دی گئی ہیں۔ سنت، فرض، سنت، نفل، وتر، نفل، یہاں پر کتنے مکمل ایک ایک فرض نماز کا جوڑا گیا ہے، سنت اور نفل۔ یہاں جو غین کا نشان لگایا گیا ہے اس کے بارے میں نوٹ، سنت کے جس خانے میں غین لکھا گیا ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، باقیہ سنت مؤکدہ ہیں، ضرور پڑھیں، اس میں ہرگز کوتاہی نہ کریں۔ نماز پنجگانہ کی فرضیت اور ان پر وعدہ مغفرت۔ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع سجود بھی جیسے کرنے چاہیے ویسے ہی کیا اور خشوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا، نماز کے بارے میں اس نے کوتاہی کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ بہرحال وہ سخت خطرے میں ہیں، ان کی مغفرت اور بخشش کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں ہو سکیں اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے ماتحتوں کے درمیان ان نماز کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔